ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی خاتم النبیین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ اس نشست میں سورۃ النحل اور سورۃ الاسراء یا سورہ بنی اسرائیل یہ ہمارے زیر مطالعہ ہیں، اور ان صورتوں کی منتخب آیات کی روشنی میں ہم ان صورت کے بنیادی مطالب کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ سورۃ النحل جو شہد کی مکھی کی طرف منسوب ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کی توحید کا اور اس پر ایمان لانے کا ذکر ہے، اور شرک کی قباحت کو اور شرک کی بد اخلاقی کو واضح کرنے کے لیے بنیادی طور پر نعمت کے تصور کو اور شکر کے تصور کو بنیاد بنایا گیا ہے۔ اس صورت میں وقفے وقفے سے مختلف پہلوؤں سے اللہ تعالیٰ نے اپنی ان نعمتوں کا ذکر کیا ہے جو بنی نوع انسان کو اس زمین پر حاصل ہیں۔ یہ چوپایوں اور پھلوں اور درختوں کی نعمتیں ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ شہد کی مکھی کے ذریعے سے انسانوں کے لیے کس طرح ایک شفا بخش مشروب کا اہتمام کرتے ہیں، اس کا ذکر ہے۔ اس میں انسان کیسے مختلف پھلوں سے اپنے لیے رزق حاصل کرتے ہیں، اس کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو بیویوں کی صورت میں، اولاد کی صورت میں، پوتوں نواسوں کی صورت میں جو رشتوں کی نعمت عطا کی ہوئی ہے، اس کا ذکر ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے گرمی سردی کے موسم کے لحاظ سے، پہاڑی اور شہری اور میدانی علاقے کی زندگی کے لحاظ سے لباس کا کیسے بندوبست کیا ہے، ان کے لیے رہائش کے مختلف طریقے کیسے انسان کو سکھائے ہیں۔ تو یہ ساری نعمتیں ہیں جن کا اللہ تعالیٰ نے وقفے وقت سے ذکر کیا ہے، اور ان سب نعمتوں کی طرف توجہ دلا کر ایک انسان کے رویے میں، انسان کے طرز عمل میں جو خامی ہے، جس سے کفر پیدا ہوتا ہے، جس سے شرک پیدا ہوتا ہے، اس کو بار بار اللہ تعالیٰ نے نمایاں کیا ہے۔ تو نعمتوں کا ذکر، نعمتوں کو اور ان کے احسان کو انسانوں کو جتانا اور ان کو یاد دہانی کروانا، اور انسان کیسے ان نعمتوں کو بھول کر یا شکرانے کے رویے کو چھوڑ کر کفر اور شرک کا راستہ اختیار کرتے ہیں، یہ اس صورت میں بار بار مختلف پہلوؤں سے بیان ہوا۔ تو مثال کے طور پر آیت نمبر 17 اور 18 میں فرمایا، افمن یخلق کمن لا یخلق افلا تذکرون وان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها ان اللہ لغفور الرحیم۔ دیکھو، یہ سب کچھ تو اللہ نے پیدا کیا، اور پوجا عبادت تم ان کی کرتے ہو جنہوں نے کچھ بھی پیدا نہیں کیا۔ تو کیا وہ ہستی جس نے پیدا کیا اور وہ جو پیدا نہیں کر سکتی ایک برابر ہے؟ اور دیکھو، اللہ کی یہ چند نعمتیں ہیں، لیکن اگر اللہ کی نعمتیں اگر تم گننا چاہو تو تم ان کو گن نہیں سکتے۔ اللہ نعمتیں تمہیں دیتا ہے اور پھر تم ناشکری کے رویہ اختیار کرتے ہو، اللہ پھر بھی درگزر کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بہت غفور الرحیم ہے۔ تو یہ جو نعمت کی بات ہے، اور نعمت پا کر انسان کو کیا رویہ اختیار کرنا چاہیے، لیکن عملاً وہ کیا رویہ اختیار کرتا ہے، یہی مضمون اس صورت میں بار بار آ رہا ہے۔ آگے مثال کے طور پر آیت نمبر 53، 54، 55 میں فرمایا، وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فَإِلَيْهِ تَجْأَرُونَ ثُمَّ إِذَا كَشَفَ الضُّرَّ عَنكُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنكُمْ بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ۔ اور دیکھو، کون سی نعمت تمہاری ایسی ہے جو خدا کی طرف سے نہیں ہے؟ ہر نعمت خدا کی طرف سے۔ تو اس کی قدردانی تو یوں ہونی چاہیے کہ تم خدا ہی کو اپنا پروردگار مانو، لیکن تم جب مصیبت میں پڑتے ہو تو اپنے جھوٹے خداؤں کو بھول جاتے ہو، اللہ کی طرف لپکنے لگتے ہو۔ جیسے ہی اللہ تعالیٰ تکلیف دور کرتے ہیں تو تم میں سے بہت سے لوگ پلٹ کر انہی خداؤں، انہی اپنے شریکوں کی طرف چلے جاتے ہیں۔ یہ اس لیے لیکفروا بما آتیناہم، تو انسان کا یہ جو شرک کا رویہ اصل میں خدا کی ناشکری ہے۔ یہ انسان ناشکرے پن کی وجہ سے خدا کو چھوڑ کر دوسرے دروں پر جاتا ہے۔ تو اس ٹکڑے میں بھی اللہ تعالیٰ نے نعمت ہی کے اس رویے کو
اور اس کی قدردانی کا ذکر فرمایا۔ آگے چل کر آیت نمبر 82 میں اور آیت نمبر 83 میں فرمایا فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ الْمُبِينُ يَعْرِفُونَ نِعْمَةَ اللَّهِ ثُمَّ يُنْكِرُونَهَا وَأَكْثَرُهُمُ الْكَافِرُونَ۔ دیکھو یہ خدا کی یہ ساری نعمتیں بیان کر کے تم ان کو دعوت دے رہے ہو، اس کے باوجود بھی اگر یہ منہ پھیر لیں، نہ قبول کریں، تو آپ پیغمبر آپ پر اس کی کوئی ذمہ داری نہیں، آپ کے ذمہ یہی ہے کہ ان تک بات صاف طریقے سے پہنچا دیں۔ اب یہ ان کی کم بختی ہے کہ یہ خدا کی نعمتوں کو جانتے ہیں، پہچانتے ہیں، پھر ان کی ناشکری کرتے ہیں، اور ان میں سے اکثر لوگ اسی طرح خدا کے کفر کے راستے پر چل پڑتے ہیں۔ اور بالکل آخری آیات میں اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نیک اور مومن بندوں کا رویہ بھی بیان کیا، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا۔ وہاں یہ لوگ تو نعمتیں پاتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، لطف اندوز ہوتے ہیں، اور پوجا کسی اور کی کرتے ہیں۔ ابراہیم ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین شاکرا لانعمہ۔ ابراہیم وہ اللہ کے فرما بردار تھے، ایک خدا ہی کی عبادت کرتے تھے، شرک نہیں کرتے تھے، اس لیے کہ وہ خدا کی نعمتوں کے شکر گزار تھے۔ وہ جس کا کھاتے تھے اسی کے گن گاتے تھے، جس کی نعمتیں وہ پاتے تھے ان سے لطف اندوز ہوتے تھے، شکر بھی اسی کا ادا کرتے تھے۔ تو نعمت اور خدا کی نعمتوں کی قدردانی اور اس کی وجہ سے خدا ہی کو اپنا معبود ماننا اور شرک نہ کرنا، کفر نہ کرنا، یہ سورۃ النحل کی تعلیمات کا حصہ ہے۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے اس سورہ میں کچھ اور اہم مطالب بھی بیان کیے ہیں۔ مثال کے طور پر اس سورت کی آیت نمبر 90 یہ قرآن کی اور انبیاء کی جو بنیادی تعلیم ہے اس کا خلاصہ اس آیت میں بیان کر دیا ہے۔ فرمایا ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ اللہ تعالیٰ انسانوں کو کیا کہتا ہے، ان کو کس بات کی تلقین کرتا ہے؟ ان کو کہتا ہے کہ عدل سے کام لو، احسان سے کام لو، اور جن کے ساتھ تمہاری رشتہ داریاں ہیں ان کو اپنے مال میں سے ان کو دو۔ تو اللہ تعالیٰ کی سارے مطالبات وہ ان تین چیزوں پر قائم ہیں۔ عدل سے کام لو، لوگوں کے ساتھ بھلا رویہ اختیار کرو، اور اپنے مال میں سے لوگوں پر خرچ کرو۔ اور تین چیزوں سے اللہ تعالیٰ انسانوں کو منع کرتا ہے۔ وہ ان سے کہتا ہے کہ بے حیائی اور فحش کا راستہ اختیار انسان نہ کرے۔ وہ ان سے کہتا ہے کہ وہ منکر، برائی، دوسروں کی حق تلفی کا راستہ اختیار نہ کرے، اور وہ ان سے کہتا ہے کہ وہ سرکشی اور فساد اور عدوان کا راستہ انسان اختیار نہ کرے۔ تو تین چیزیں اللہ تعالیٰ انسان سے ان کا مطالبہ کرتا ہے، تین چیزیں سے کہتا ہے کہ وہ رک جائے۔ یہی نصیحت اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبروں کے ذریعے سے انسانوں کو کرتا ہے تاکہ انسان نصیحت حاصل کریں، اور انہی پر دین کی، انبیاء کی پوری تعلیم کی بنیاد ہے۔ یہ یہاں اللہ تعالیٰ نے بہت جامع انداز میں دین کی تعلیم کا ذکر کیا۔ آگے سورہ بنی اسرائیل میں اسی کو اللہ تعالیٰ نے زیادہ تفصیل کے ساتھ اور مزید تنقیح کے ساتھ ان مطالبات کو بیان کیا ہے۔ یہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 22 سے لے کر آیت نمبر 39 تک دین کی اسی تعلیم کو اللہ تعالیٰ نے کچھ مفصل ہدایات کی صورت میں بیان کیا ہے۔ تو بیان فرمایا کہ سب سے پہلا مطالبہ اللہ کا یہ ہے کہ خدا کے ساتھ کسی اور کو معبود نہ بناؤ، اور عبادت کرنی ہے تو وہ صرف خدا کی عبادت کرو۔ تو یہ پہلا مطالبہ ہے۔ دوسرا مطالبہ اللہ کا یہ ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک اختیار کرو، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، اور اس سے اچھے برتاؤ کا ایک تقاضا یہ بھی ہے کہ جب وہ بڑھاپے کو پہنچ جائیں، مزاج میں تلخی پیدا ہو جائے، تو ان کے ساتھ ڈانٹ ٹپٹ نہ کرو، ان کو لان تان نہ کرو، بلکہ شریفانہ لہجے کے ساتھ ان کے ساتھ بات کرو، اور نرمی کے ساتھ ہی ان کے ساتھ پیش آتے رہو۔ پھر ایک اور مطالبہ یہ ہے کہ تمہارے جو
قریبی رشتہ دار ہیں ان کو بھی ان کا حق دو جو اللہ نے تمہارے مال میں رکھا ہوا ہے، اور ان کے علاوہ مساکین کو، مسافروں پر بھی ان کو بھی دو، ان پر بھی خرچ کرو۔ تو تمہارا مال جو تمہاری ضرورتوں سے زائد ہو وہ ان پر خرچ ہونا چاہیے، وہ فضول خرچی میں صرف نہیں ہونا چاہیے، وہ ایسی چیزوں پر صرف نہیں ہونا چاہیے جن کا دنیا میں انسان کو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ فرمایا کہ فضول خرچی کرنے والے اصل میں شیطان کے بھائی ہوتے ہیں، شیطان ان کو ورغلاتا ہے کہ اس سے لوگوں کی ضرورتیں پوری کرنے کے بجائے ان کو اس طرح سے ضائع کر دو۔ اور یہ بھی فرمایا کہ خرچ میں بھی میانہ روی اختیار کرو، نہ اپنے بازو کو، اپنے ہاتھ کو بالکل تنگ دست کر لو، اور نہ بالکل کھول دو کہ مال کے خرچ کرنے میں کوئی ترتیب نہ ہو، کوئی اس کے انتظام اور انصرام نہ ہو۔ تو مال بھی اللہ کی نعمت ہے، امانت ہے، اس کو صحیح طریقے سے خرچ کرو۔ پھر یہ بھی فرمایا کہ فقر کے ڈر سے اپنی اولاد کو قتل نہ کرو۔ جو بچے دنیا میں آ گئے ہیں ان کی جان محترم ہے، اس ڈر سے کہ کہاں سے کھائیں گے ان کو قتل نہ کرو، ان کا اور تمہارا رزق ہمارے ہی ذمہ ہے۔ پھر ایک مطالبہ یہ بھی ہے کہ زنا کے قریب نہ جاؤ، یہ بے حیائی کا راستہ ہے۔ ایک مطالبہ پھر یہ بھی ہے کہ جس جان کو اللہ نے محترم قرار دیا ہے اس کو قتل نہ کرو، اور اگر کسی کو ظلماً قتل کیا گیا ہے تو اس کے وارثوں کو اس کا انتقام لینے کا حق ہے، وہ قصاص لے سکتے ہیں۔ پھر یہ مطالبہ بھی ہے کہ یتیم کا مال جس کی تمہیں نگہبانی کرنی چاہیے، جس کی حفاظت کرنی چاہیے، اس کو کھانے کے لیے، اس کو ہڑپ کرنے کے لیے اس کے قریب نہ جاؤ۔ یہ بھی مطالبہ ہے کہ جو وعدے کرو ان کو پورا کرو، کیونکہ وعدوں سے اور عہد و پیمان سے متعلق تم سے باز پرس ہوگی۔ یہ بھی مطالبہ ہے کہ جب ماپ تول کرو لین دین میں تو انصاف سے کام لو، عدل سے کام لو، اس میں زیادتی نہ کرو۔ یہ بھی اللہ کا مطالبہ ہے کہ وہ چیزیں جن کی حقیقت کو تم نہیں جانتے یا نہیں جان سکتے یا جن کو جاننے کی ضرورت نہیں ہے ان کی ٹوہ میں مت پڑو۔ علم حاصل کرنے کی صلاحیت، تجسس، یہ بھی امانت ہے، ان کو بھی ان حدود میں استعمال کرو جن پر کل تم جواب دے سکو۔ یہ بھی انسان کے لیے اچھا راستہ نہیں ہے، پسندیدہ راستہ نہیں ہے کہ وہ کسی بھی زاویے سے تکبر کا اظہار کرے۔ نہ زمین پر اکڑ کر چلو، نہ اپنی چال ڈھال میں تکبر اختیار کرو، کیونکہ تم اللہ کے عاجز اور ناتواں بندے ہو۔ نہ تم اپنی چال سے زمین کو پھاڑ سکتے ہو، اور نہ تم اپنا سر اکڑا کر پہاڑوں کی قامت کو پہنچ سکتے ہو۔ یہ سارے ناپسندیدہ اور مکروہ انداز ہیں، ناپسندیدہ انداز ہیں، اللہ تعالیٰ کو یہ چیزیں پسند نہیں ہیں۔ سورہ بنی اسرائیل میں ایک اور مضمون بھی اہم ہے جس کا ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے، اور یہ چونکہ مکی صورتوں میں آخری دور کی صورت ہے، جب ہجرت کا وقت بھی قریب آ رہا ہے اور مشرکین مکہ کے ساتھ ساتھ بنی اسرائیل بھی ایک فریق کے طور پر سامنے آ رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے اس صورت کی ابتدا میں آیت نمبر 4 میں بنی اسرائیل کے بارے میں اس نے جو فیصلہ ان کو سنا دیا تھا، تورات میں بھی بیان کر دیا تھا، اس کا حوالہ دیا، اور مقصد ان کو متنبع کرنا ہے کہ تمہارے ساتھ یہ معاملہ اللہ کا اس سے پہلے بھی چلا آ رہا ہے، اب بھی اگر وہ روش اختیار کرو گے دوبارہ یہی معاملہ ہوگا۔ تو فرمایا آیت نمبر 4 میں وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا۔ مگر ہم نے بنی اسرائیل کو ان کی کتاب میں، تورات میں بہت وضاحت سے یہ بتا دیا تھا کہ تم مسلسل اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش کی کیفیت میں رہو گے، کیونکہ تم نے خدا کے ساتھ ایک عہد کیا ہوا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ مسلسل تمہیں آزمائے گا، تو جب تمہارا بگاڑ ایک خاص حد سے آگے پہنچے گا، ایک خاص حد سے گزرے گا، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہیں نمونہ عبرت بنا دیا جائے گا۔ ہم نے ان کو بتایا کہ 2 موقع آئیں گے جب اللہ تعالیٰ تمہارا قومی حیثیت میں تمہارا مواخذہ کرے گا اور تمہیں عبرت کا نشان بنا دے گا۔ 2 دفعہ تم زمین میں فساد کرو گے، 2 دفعہ تم سرکشی کی انتہا کو پہنچ جاؤ گے، اور پھر ہماری طرف سے تمہاری گرفت ہوگی۔ فرمایا یہ دونوں واقعات ہو چکے ہیں تمہارے ساتھ، تاریخ میں یہ 2 واقعے معروف اور معلوم ہیں۔ ایک دفعہ جب اس وعدے کا وقت آیا تو ہم نے اپنے ہی کچھ بندوں کو تم پر مسلط کیا، وہ آ کر تمہارے گھروں میں گھس گئے، تمہیں ذلیل و رسوا کیا، قتل اور غارت کی۔ وہاں یہ وعدہ پورا ہو کر رہنا تھا۔ پھر ہم نے تمہیں دوبارہ
بحالی کا موقع دیا، تمہاری مدد کی، تمہیں دوبارہ آباد کیا، تمہاری آبادی اور تعداد بڑھا دی، اور یہ کہا کہ اچھے کام کرو گے، اچھا رویہ اختیار کرو گے تو تمہارا ہی فائدہ ہے، دوبارہ بری روش پر چلو گے تو اللہ کا وعدہ پھر پورا ہوگا۔ اس کے بعد تم نے پھر وہی روش اختیار کی تو اللہ کا دوسرا وعدہ بھی پورا ہوا، دوبارہ اللہ کے کچھ اور بندے تم پر مسلط کیے گئے، انہوں نے آ کر تمہیں بھی ذلیل و رسوا کیا، تمہاری جو مسجد تھی اس کی بھی بے حرمتی کی، مسجد میں گھس گئے اور جو کچھ ان کے سامنے آیا اس کو تباہ و برباد کر دیا۔ وہاں یہ دو واقعات یاد رکھ لو، تمہارے ساتھ تاریخ میں اس سے پہلے ہو چکے ہیں، اور اب بھی خدا کی طرف سے یہی تنبیہ ہے کہ اب بھی اللہ تعالیٰ تم پر رحمت کرنا چاہتا ہے، تمہیں پھر موقع دینا چاہتا ہے کہ دوبارہ اللہ کی رحمت کو حاصل کر لو، لیکن اگر تم دوبارہ وہی روش اختیار کرو گے وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا، تو ہمارا قانون بھی بدلا نہیں ہے، ہم بھی اسی طرح گرفت کریں گے جیسے پہلے کی تھی۔ تو یہ مکی صورت میں جو ہجرت کے قریب زمانے میں نازل ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ نے ایک طرح سے پیشگی طور پر بنی اسرائیل کو بھی متنبع کر دیا ہے کہ اب انہیں دوبارہ اس آزمائش سے واسطہ پیش آنے والا۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 85 اور اس سے متصل آیات میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے بارے میں دوبارہ لوگوں کے ذہنوں میں جو کچھ سوالات تھے، تردد تھے، ان کو دوبارہ موضوع بنایا۔ تو فرمایا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا۔ قرآن جب نازل ہوتا ہے اور لوگ اس کو پڑھتے ہیں، اس کی تاثیر دیکھتے ہیں، اس پر تعجب ظاہر کرتے ہیں، تو وہ اس کی حقیقت جاننا چاہتے ہیں کہ اللہ کی یہ وحی کیسے آتی ہے، کس شکل میں آتی ہے، کیا اس کا طریقہ ہے۔ تو یہ تم سے وحی کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ یہ وحی کیا ہوتی ہے، کیسے آتی ہے، کیسے پہنچتی ہے، اس کی حقیقت کیا ہے۔ وہاں ان سے کہو کہ یہ اللہ کے ان معاملات میں سے ہے جن کی حقیقت کو وہی جانتا ہے، اور وہ تم پر اس کو منکشف بھی نہیں کرنا چاہتا۔ تمہیں تو علم کا تھوڑا سا حصہ دیا گیا ہے، تو جتنا حصہ دیا گیا ہے اسی پر اکتفا کرو۔ تو یہ وحی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے، اور اے پیغمبر یہ اللہ ہی کی دین ہے، اللہ ہی کی دین ہے، اللہ ہی کا کرم ہے، تمہارے اختیار میں تو نہیں ہے۔ اللہ اگر چاہے تو اس وحی کو، اس کا سلسلہ تم سے منقطع کر دے، تو تم زبردستی تو ہم سے وحی وصول نہیں کر سکتے۔ یہ اللہ کا فضل اور رحمت ہی ہے جو اللہ نے تم پر اپنی عنایت کی ہے۔ اور پھر منکرین کو خطاب کر کے فرمایا کہ اگر وہ اس قرآن کو، اس کا معارضہ کرنا چاہتے ہیں، اس کا مقابلہ کرنا چاہتے ہیں، تو اللہ کی طرف سے چیلنج ہے، جنوں اور انسانوں میں سے سب کو اکٹھا کر لیں، جو بھی ان کے مددگار ہو سکتے ہیں وہ ان کو جمع کر لیں، اور اس جیسا قرآن لانے کی کوشش کر کے دیکھ لیں۔ خدا یہ کہتا ہے کہ وہ نہیں لا سکیں گے، لا یأتون بمثلہ ولو کان بعضهم لبعض ظہیرا۔ ساری مخلوق، ساری خلقت ایک دوسرے کی مددگار بن جائے، اس جیسا قرآن لانا چاہیں تو وہ نہیں لا سکیں گے۔ تو یہ سورۃ النحل اور سورہ بنی اسرائیل یا سورۃ الاسراء کے بنیادی مطالب ہیں جن کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کیا گیا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔